اسلام آباد جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ جہاں بھاگ ہو گئے ہیں، ان کی آخری آڈیو کال سامنے آ گئی ہے اور آخری ان کی جو ویڈیو تھی وہ بھی سامنے آ گئی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو ناظرین، آخری آڈیو کال جو انہوں نے اپنے کزن گوندل کے ساتھ کی، اس میں وہ کیا بات کر رہے تھے، جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر بہت ہی ورسٹ کنڈیشن ہو چکی ہے، ٹریفک بند ہے اور یہاں پر کوئی بھی اہلکار ٹریفک کا خاص طور پر نہیں آیا اور برف جو ہے وہ جمتی جا رہی ہے، برف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی گاڑیاں جو ہیں وہ برف کے نیچے دھنس چکی ہیں اور ان کے بچوں نے تو ان سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اور وہ اس حالت سے بہت زیادہ پریشان جو تھے وہ دکھائی دے رہے تھے، سنائی دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کزن جو کہ میڈیا میں بھی ہیں، ان کو کہا کہ خدا را آپ یہ خبر جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹی وی پر چلائیں، کیونکہ میں نے سی پی او کو رابطہ کیا ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو کزن تھے گوندل، انہوں نے عمران خان، شیخ رشید، فواد چودھری اور جتنے بھی متعلقہ اعلیٰ افسران تھے ان کو رابطہ بھی کیا، لیکن انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ نتیجتاً کچھ ہی گھنٹے کے بعد نوید اقبال جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں مردہ پائے گئے اور اس کے بعد جب خبریں بھی چل گئیں اور اس طرح کی اموات بھی ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ حکومت جو تھی وہ حرکت میں نظر آئی، جس کا بعد میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو یہاں پہ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جہاں پر اتنے پاورفل اے ایس آئی کا یہ حال ہے ہمارے ملک میں، تو ایک عام آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ آڈیو کال میں جو بات اپنے کزن سے کی، اس میں وہ یہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہر جگہ رابطہ کیا ہے لیکن کوئی بھی بر وقت ان کی مدد نہیں کر رہا اور وہ بہت پریشان ہے اور وہ دعاؤں کی اپیل کر رہے تھے، خبر چلانے کا میڈیا پر کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ میرے کزن ہیں گوندل صاحب، آپ میری آخری امید ہے، اب آپ ہی ہیں جو اس حالت میں مجھے نکال سکتے ہیں، کیونکہ متعلقہ افسران جو ہے ان کا فون ہی نہیں اٹھا رہا، ان کے میسج کو سین کر کے رپلائی ہی نہیں دے رہا اور اتنی بے حسی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نوید اقبال کے اس ریسنٹ واقعے سے دیکھ لیں کہ وہ مر رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹھٹھر رہے تھے سردی میں اور اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اپنے بچوں کو مرتا دیکھ رہے تھے، انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، کچھ پیا نہیں تھا اور وہ بارہا دفعہ متعلقہ افسران کو آگاہ بھی کر رہے تھے لیکن کسی نے بر وقت ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی مدد نہیں کی، ساتھ مدد کرنا تو دور کی بات، ان کو بر وقت رپلائی نہیں کیا۔ کہ آخری ویڈیو جو کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بنائی تھی، جو کہ تیار ہو کر اپنے بابا کی برف باری انجوائے کرنے کے لیے مری گئے ہوئے تھے، لیکن بچے جو تھے وہ آگے سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ مری کی اس پتھیٹک سچویشن سے تنگ آ گئے تھے۔ جب ان کے والد یعنی کہ نوید اقبال نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ آپ لوگوں نے انجوائے کیا، تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے والد کا دل رکھنے کے لیے کہا ہاں بابا ہم نے انجوائے کیا، تو انہوں نے کہا ہاں اب بتاؤ واپس آنا ہے دوبارہ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم نے انجوائے تو کیا لیکن ہم دوبارہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے خوف زدہ تھے، کتنے تنگ آ چکے تھے، گئے تھے وہ انجوائے کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر اتنا پتھیٹک سسٹم تھا، اتنے برے انتظامات تھے اور میں یقین کریں کہ میرا دل اس وقت اتنا دکھی ہے اسپیشلی مری کی انتظامیہ کے حوالے سے، کیونکہ جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہوٹلز کے جو مالکان تھے انہوں نے کرائے دگنے نہیں بلکہ 4 گنا بڑھا دیے تھے اور جس کمرے کا 5,000 کرایہ تھا اس کا 25,000 روپے کرایہ مانگ رہے تھے اور گاڑی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر ہٹانے کا 10,000 روپے مانگ رہے تھے۔ تو یہ تو مری کی انتظامیہ ہے، یہ تو مری کے مقامی لوگ ہیں اور بہت ہی افسوس ہوا ہے ان کی مہمان نوازی پر۔ تو جاتے جاتے میں صرف آپ سے یہی بات کہوں گی کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مری کی انتظامیہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حساس دل دے، شعور دے، کسی کی مدد کرنے
का इनके अंदर जज्बा पैदा करे। और जाते जाते हमारी हुकूमत के लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको होश के नाखून दे। अब बहुत इन्होंने ट्रेनिंग कर ली है हुकूमत में, 3.5 साल का अरसा कम नहीं होता। अल्लाह ताला इनको भी इतनी अहलियत दे कि ये अपनी आम आदमी को इस हालत तक पहुंचने ना दें। और माजरत के साथ एक आम आदमी तो थे नहीं, ये तो ASI थे, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाने कि एक आम आदमी का इस वक्त क्या हशर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। परेशान नहीं होना। कैसा सफर मेरा रहा? बहुत अच्छा सफर है। वापिस जाना है? नहीं, वापिस नहीं जाना। सफर अच्छा रहा, वापिस नहीं जाना।